وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پسو پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر اور شبیر کی جو ماں ہے مغوی کمسن بچی کے کیس میں مرکزی ملزمان میں شمار ہوتی ہے۔ 4 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے ان خاتون کے جاری کیے گئے تھے۔ 3 مہینے سے یہ خاتون مفرور تھیں اور پولیس اور عدالت کو جو ہے چکمہ دیا جا رہا تھا، اور کل اچانک کہیں سے یہ خاتون نمودار ہوئی اور آ کے سیدھی ہائی کورٹ میں پیش ہو گئیں، اور ہائی کورٹ میں آنن فانن 15 منٹ کے اندر ان کو جو ہے ضمانت گرانٹ کر دی گئی۔ ہم تو ابھی اسی پہ حیران ہو رہے تھے، اسی پہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ ایسا کیا جادو کی چھڑی گھمائی ان خاتون نے کہ معزز عدالت نے نہ تو ان کو تاریخ دی، نہ ان کی سماعت کے لیے ٹائم رکھا، اور نہ ہی مخالف وکیلوں کو کوئی نوٹسز جاری ہوئے یا ان کو اطلاع دی گئی کہ بھائی یہ مرکزی ملزمہ جو ہے 3 مہینوں سے غائب تھی، پولیس کو اور عدالت کو چکمہ دے رہی تھی، یہ آج پیش ہو گئی ہے۔ اور نہ ہی جج صاحب نے ان سے کسی قسم کے کوئی سوالات کیے کہ بی بی تم 3 مہینے سے کہاں تھی اور 3 مہینے سے کیوں نہیں پیش ہوئی، 3 مہینے سے تم نے کیوں نہیں عدالتوں کا سامنا کیا، 3 مہینے پہلے تمہیں کیوں نہیں خیال آیا کہ ٹرائل کو جوائن کرو۔ تو ناظرین، ہم تو ابھی انہی باتوں کو لے کے آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور کئی سوالیہ نشان جو ہیں وہ کل کی اس کارروائی پہ بن رہے تھے، لیکن اب جو میں آپ کو خبر سنانے جا رہی ہوں تو وہ اور مزیدار ہے اور حیرت انگیز ہے، یعنی نور بی بی کی پھرتیاں۔ اب آپ پوچھیں گے نور بی بی کی پھرتیاں؟ ناظرین، کل جب نور بی بی تشریف لائی ہیں تو ہاتھ میں کیلولہ لگایا ہوا تھا، منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا اور چشمہ وشمہ لگا کے شو آف یہ کیا جا رہا تھا کہ سیدھی ہسپتال سے اٹھ کے ہائی کورٹ آ گئی ہیں اور ایک فائل بھی ساتھ لی ہوئی تھی۔ سسکیاں لے رہی تھی، لیکن اس گھٹیا قسم کی عورت کو ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا
وہ کہتی ہے کہ جی ہاں کوئی غلط کام نہیں کیا, میرے بیٹے کو کوئی پسند آیا تو اس کو اڑا لیں گے, وہ اس کو اغوا کر لیں گے, اس کو بیچ دیں گے. اس کو کوئی ندامت نہیں تھی, کوئی ندامت نظر نہیں آئی. جو لوگ وہاں پہ تھے وہ کہتے ہیں کہ جی سائمہ بھابی رو رہی تھی, لیکن وہ عورت مکاروں کی طرح آرام سے کھڑی تھی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بیٹوں کو تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کے بیٹے جو ہے وہ آج سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں کو ورگلاتے رہے, اغوا کرتے رہے, اس کو بیچتے رہے, تو اس کے لیے تو یہ کوئی جو ہے ندامت کی بات نہیں. نہ اس کے چہرے پر جو ہے کوئی ندامت نظر آئی, نہ اس کو کہیں شرمندگی نظر آئی, نہ اس کا اگر ماں ہوتی تو ڈیفینیٹلی دوسری ماں کا کلیجہ جو ہے وہ روتا دیکھ کے, اس کا کلیجہ پھٹتا دیکھ کے, اس کو تڑپتے دیکھ کے تو دوسری ماں ضرور تڑپتی. لیکن یہ ایک ایسی عورت ہے جس نے درندے پیدا کیے ہیں, اور ان درندوں کے بلبوتے پہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی کی بھی بیٹی کو جو ہے وہ برباد کر دے گی. یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے, اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا, جس دن خود ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے. گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق, اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں, اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق. یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق.